وہ صرف ایک غریب لڑکا تھا، مگر ایک مشہور اداکار اس سے اس حد تک محبت کر بیٹھا۔ جیسی ہی وہ فلم شوٹنگ سے آتا، اس خوبصورت لڑکے کو سب سے پہلے اچھی طرح کہانی وہ لڑکا جو سکون بن گیا۔ لاہور کی ٹھنڈی رات بارش کے بعد عجیب حسین لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر پہلی نمی شہر کی روشنیوں کو اور بھی چمکا رہی تھی۔ بس اڈے کے ایک سنسان کونے میں ایک دبلا پتلا نوجوان اپنا پرانا سا بیگ کندھے پر لٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کا نام ساحل تھا، جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سی گاؤں سے تعلق رکھنے والا وہ لڑکا پہلی بار لاہور آیا تھا۔ آنکھوں میں خواب بہت تھے، مگر دل میں خوف بھی کم نہیں تھا۔ گھر کی غربت، بیماری، ماں اور قرضوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ شہر آ کر کوئی کام کرے، مگر لاہور کی چکا چونک اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ ہر طرف شور، بڑی گاڑیاں، مہنگے کپڑے پہنے لوگ، اور ان سب کے درمیان ساحل خود کو بہت اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چند مڑے توڑے نوٹ گنے اور سستے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا، مگر قسمت اس رات اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ سڑک پار کرنے لگا، اچانک ایک بلیک گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور باہر نکلنے والے شخص کو دیکھ کر ساحل کی سانسیں رک گئی۔ وہ کبیر مرزا تھا، پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے مشہور اداکار۔ لمبا قد، گہری آنکھیں، ہلکی داڑھی اور ایسی شخصیت کہ لوگ صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے، مگر اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن اور بے چینی تھی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ساحل کے قریب آیا۔ تم گاڑی چلا سکتے ہو؟ اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا۔ ساحل گھبرا گیا۔ جی تھوڑی بہت۔ کبیر نے فوراً چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میرا ڈرائیور غائب ہو گیا ہے، مجھے فوراً شوٹنگ پہنچنا ہے۔ ساحل نے خاموشی سے سر ہلایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ پہلی بار اتنی مہنگی گاڑی چلا رہا تھا۔ راستے بھر خاموشی رہی، مگر ساحل بار بار ایئر ویو مرر میں کبیر کو دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا اداکار ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی، جیسے وہ اندر سے مکمل ٹوٹا ہوا ہو۔ شوٹنگ لوکیشن لاہور کے ایک بڑے فارم ہاؤس میں تھی، جہاں ہر طرف روشنیوں، کیمروں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ ساحل حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دنیا جسے اس نے صرف موبائل اسکرین پر دیکھا تھا، آج اس کے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اتنے لوگوں کے درمیان بھی کبیر مرزا بہت تنہا لگ رہا تھا۔ شوٹنگ ختم ہوتے ہوتے رات کے 2 بج گئے۔ کبیر واپس گاڑی میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے پوچھا، لاہور میں کوئی ہے تمہارا؟ ساحل نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ کبیر نے چند سیکنڈ خاموش رہ کر ایک لمبی سانس لی۔ آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ ساحل چونک گیا۔ جی مجھے ایک ایماندار آدمی چاہیے، اور تم مجھے ویسے لگتے ہو۔ ساحل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں اس کی قسمت بدل گئی تھی۔ اگلی صبح وہ کبیر مرزا کے عالیشان بنگلے میں تھا۔ وہ بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے کمرے، خاموش راداریاں، شیشوں کی دیواریں اور ہر طرف عیش و آرام۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے گھر میں عجیب سناٹا تھا، نہ ہنسی، نہ شور، نہ خاندان، صرف خاموشی۔ ساحل نے جلدی ہی محسوس کر لیا کہ کبیر مرزا کی زندگی باہر سے جتنی خوبصورت لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی خالی تھی۔ ہر رات شوٹنگ سے واپس آ کر وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا، کبھی بالکونی میں بارش دیکھتا، کبھی اندھیرے کمرے میں اکیلا موسیقی سنتا۔ ایک رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بجلی چمکی تو ساحل نے دیکھا کہ کبیر بالکونی میں کھڑا بھیگ رہا ہے۔ وہ جلدی سے تولیہ لے کر باہر گیا۔ سر، آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں عجیب تھکن تھی۔ تمہیں پتہ ہے ساحل، ہزاروں لوگ میرے ساتھ تصویر لینا چاہتے ہیں، مگر میرے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں۔ ساحل خاموش ہو گیا۔ کبیر نے پہلی بار اس کے اتنے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم عجیب سکون دیتے ہو۔ ساحل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا دونوں کے درمیان خاموشی سے گزر رہی تھی۔ اس رات پہلی بار ساحل نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک ملازم نہیں رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ کبیر اب ہر جگہ ساحل کو اپنے ساتھ رکھتا، شوٹنگ، میٹنگ، ڈنر، یہاں تک کہ لمبے سفر بھی۔ میڈیا نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے کہ آخر یہ نیا لڑکا کون ہے جو ہر وقت کبیر مرزا کے ساتھ رہتا ہے، مگر کبیر کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات شوٹنگ سے واپس آتے ہوئے گاڑی خراب ہو گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ قریب ایک پرانا گیسٹ ہاؤس تھا جہاں دونوں کو رات گزارنی پڑی۔
کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا۔ ساحل عجیب گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ کبیر خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑا بارش دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی لگتا ہے تم میری زندگی میں بہت دیر سے آئے ہو۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھ کر مگر کچھ نہ کہا سکا۔ اگلی ہی لمحے کبیر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ساحل کی سانسیں رکنے لگی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، کمرے کی روشنی مدھم تھی اور دل کی دھڑکن خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مگر پھر اچانک کبیر کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال سنی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ خبر باہر آ گئی تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ساحل نے پہلی بار کبیر کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، وہی کبیر مرزا جس کے ایک اشارے پر پوری فلم انڈسٹری جھک جاتی تھی۔ اس وقت بری طرح پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے فون آہستہ سے بند کیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ ساحل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ کیا ہوا سر؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کبیر نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہر ڈھانپ لیا۔ میڈیا والوں کو شک ہو گیا ہے، اس کی آواز بھاری تھی، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہر جگہ۔ ساحل کے اندر عجیب خوف دوڑ گیا۔ وہ گاؤں کا سادہ لڑکا تھا، اسے اس چمکتی دنیا کے خطرناک رازوں کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ہم نے کیا ہے؟ کبیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ بعض لوگ حقیقت نہیں دیکھتے، وہ صرف کہانیاں بناتے ہیں۔ باہر زور سے بجلی چمکی، کمرے میں ایک لمحے کے لیے روشنی پھیلی اور پھر خاموش اندھیرا۔ ساحل نے محسوس کیا کہ کبیر اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ وہ شہرت کے سمندر میں کھڑا تھا مگر اس کے پاس اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس رات دونوں دیر تک جاگتے رہے۔ بارش کی آواز، مدھم روشنی اور خاموشی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ کبیر نے پہلی بار اپنی زندگی کے راز ساحل کے سامنے کھولنے شروع کیے۔ میں اس شہر میں بہت اکیلا ہوں ساحل، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ لوگ میرے ساتھ صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ میں مشہور ہوں، کسی نے مجھے انسان سمجھ کر نہیں چاہا۔ ساحل خاموشی سے سنتا رہا۔ کبیر کی آواز میں ایسا درد تھا جو سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ اور تم؟ کبیر نے اچانک اس کی طرف دیکھا، تم کیوں میرے ساتھ رہتے ہو؟ ساحل چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، پتہ نہیں، بس آپ کے ساتھ سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی کبیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید بہت عرصے بعد کسی نے اس سے اپنا مطلب کی بات کہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں صرف ایک ہی بیڈ تھا۔ ساحل فرش پر سونے لگا تو کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہاں کیوں؟ یہاں جگہ ہے۔ ساحل کی دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے بیڈ کے دوسرے کنارے پہ لیٹ گیا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں تک محسوس ہو رہی تھی۔ باہر بارش اور تیز ہو گئی۔ رات کے کسی پیر زور کی گرج سن کر ساحل گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ کبیر کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خاموشی میں دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر کبیر نے دھیمی آواز میں کہا، کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ ساحل کے چہرے پر ہلکی سی گرمی پھیل گئی۔ اس نے نظریں چرا لی مگر اس کے دل میں عجیب سا احساس جنم لے چکا تھا۔ اگلی صبح بارش رک چکی تھی مگر ان دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ اب کبیر ہر وقت ساحل کے قریب رہنے لگا تھا۔ شوٹنگ کے دوران بھی اس کی نظریں بار بار ساحل کو ڈھونڈتی اور ساحل وہ بھی اب کبیر کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے لگا تھا۔ مگر دنیا اتنی آسان نہیں تھی۔ چند دن بعد ایک بڑی پارٹی میں کبیر کو جانا تھا۔ فلم انڈسٹری کے بڑے لوگ، اداکار، میڈیا سب وہاں موجود تھے۔ ساحل پہلی بار ایسی جگہ آیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک مشہور اداکارہ کبیر کے قریب آئی اور اس کے بہت قریب ہو کر بات کرنے لگی۔ ساحل کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے نظریں ہٹا لی مگر کبیر مسلسل اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب دونوں گاڑی میں بیٹھے تو خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک کبیر نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی۔ تم ناراض ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ساحل نے نظریں جھکا لی۔ کبیر ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، جھوٹ بولتے وقت تمہاری آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کبیر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں حسد ہو رہا تھا؟ ساحل کی سانسیں رکنے لگی، وہ کچھ بول نہ سکا۔ کبیر کی نظر مسلسل اس کے چہرے پر تھی۔ جانتے ہو، پوری پارٹی میں میری نظریں صرف تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر رات خاموش تھی۔ گاڑی کی شیشوں پر بارش کی بچی ہوئی بوندیں چمک رہی تھی۔ ساحل پہلی بار خود کو کبیر کے اتنا قریب محسوس کر رہا تھا مگر اسی لمحے ایک تیز فلیش لائٹ گاڑی پر پڑی۔ دونوں چونک گئے۔ سامنے چند میڈیا والے کیمرے لیے کھڑے تھے اور اگلے ہی لمحے ایک رپورٹر زور سے چلایا، کبیر مرزا کے ساتھ گاڑی میں یہ لڑکا کون ہے؟ فلیش لائٹ مسلسل گاڑی پر پڑ رہی تھی۔
رپورٹر کے شور سے رات کا سکون ٹوٹ چکا تھا۔ ساحل گھبرا گیا، اس نے پہلی بار اس دنیا کا اصل چہرہ دیکھا تھا۔ لوگ کسی کی خوشی یا درد نہیں دیکھتے، صرف خبر ڈھونڈتے ہیں۔ کبیر نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پورا راستہ خاموشی رہا۔ ساحل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ کبیر کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ بنگلے پہنچنے کے بعد بھی دونوں کافی دیر تک کچھ نہ بول سکے۔ آخر ساحل نے ہمت کر کے پوچھا، اب کیا ہو گیا؟ کبیر نے کھڑکی کے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، لوگ باتیں کریں گے، کہانیاں بنائیں گے اور شاید مجھے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساحل کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میری وجہ سے آپ مشکل میں آ گئے؟ کبیر فوراً اس کی طرف مڑا۔ ایسا دوبارہ مت کہنا۔ اس کی آواز میں پہلی بار شدت تھی۔ تم میری زندگی کی واحد اچھی چیز ہو ساحل۔ یہ سنتے ہی ساحل خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اور سکون ایک ساتھ اترنے لگا۔ اگلی صبح پورا سوشل میڈیا اسی خبر سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چینل، ہر پیج پر کبیر مرزا اور اس نامعلوم لڑکے کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کچھ الزام لگا رہے تھے اور کچھ نفرت بھرے تبصرے کر رہے تھے۔ ساحل نے پہلی بار محسوس کیا کہ شہرت جتنی خوبصورت لگتی ہے، اندر سے اتنی ہی ظالم ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ کبیر کمرے میں داخل ہوا تو چونک گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ساحل نے نظریں چکا لی۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، میری وجہ سے سب خراب ہو رہا ہے۔ کبیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ ساحل کی سانس رک گئی۔ کبیر کی آنکھوں میں عجیب بے بسی تھی۔ تم نہیں جانتے ساحل، میں نے تمہاری زندگی لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی دیکھی ہے۔ ہر رشتہ مطلب کا تھا، ہر چہرہ جھوٹا تھا، مگر تم پہلی بار مجھے اپنے لگے ہو۔ ساحل کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مشہور اداکار اس کے لیے اس حد تک ٹوٹ جائے گا۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کبیر نے آہستہ سے ساحل کے ماتھے کو چھوا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر تم چلے گئے تو شاید میں دوبارہ کبھی ہنس نہ سکوں۔ ساحل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے پہلی بار بے اختیار کبیر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس لمحے نہ شہرت اہم تھی نہ دنیا، بس دو تنہا دل تھے جو ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈ چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میڈیا کا شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، مگر کبیر نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فلموں سے کچھ وقت کے لیے دوری اختیار کر لی۔ اب وہ پہلے جیسا چمکتا ہوا اسٹار نہیں رہا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے فارم ہاؤس میں گزارنے لگا، جہاں شہر کے شور سے دور صرف سکون تھا اور ساحل۔ دونوں اکثر بارش کی راتوں میں لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے یا فارم ہاؤس کی بالکنی میں بیٹھ کر خاموشی سے چائے پیتے۔ کبیر اب پہلے سے زیادہ زندہ لگتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب جیلی نہیں رہی تھی۔ ایک شام سورج ڈوب رہا تھا، آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساحل بالکنی میں کھڑا ہوا دور پھیلتے کھیت دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے کبیر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ جانتے ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے پوری دنیا کی محبت دیکھی مگر سکون صرف تم میں ملا۔ ساحل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ نیچے بارش شروع ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاید کچھ محبت شور سے نہیں، خاموشی سے مکمل ہوتی ہے۔ اور اس دن کبیر مرزا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شہرت سے بڑی چیز محبت ہوتی ہے، وہ محبت جو ایک گاؤں کے سادہ لڑکے نے اسے دی تھی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو کبیر اور ساحل کی یہ جذباتی اور رومانی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی محبت بھری کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ ساحل کی جگہ ہوتے تو کیا کبیر کا ساتھ دیتے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔